پہاڑی سلسلے چاروں طرف ہیں، بیچ میں ہیں ہم، مثال گوہر نایاب کے ہم پتھر میں رہتے ہیں، جس کے ٹھنڈے سائے کی قیمت ایک عہد کے خواب ہوئے، اپنی مٹی اپنی چھاؤں کیوں پیاری ہے ہم سے پوچھو۔ علاقہ چھور بٹ میں 12 کے قریب دیہات میں ایک ایسا گاؤں بھی ہے جسے سکسا کہا جاتا ہے۔ اپریل اور مئی کے موسم میں سرسبز و شاداب یہ وادی حسین اور دلکش نظارہ پیش کرتی ہے۔ فلک بوس پہاڑ، شور مچاتے آبشار، ہریالی، کھیتوں کا سلسلہ اور حد نظر خوشکن مناظر۔ وائس آف اسٹوڈنٹس کے سروے کے مطابق تقریباً 700 سے زائد طالب علم پاکستان کے مختلف اسکولوں اور یونیورسٹیز میں زیر تعلیم ہیں۔ 1988 کی مردم شماری کے مطابق یہاں کی آبادی 360 گھرانوں پر مشتمل تھی۔ 1998 کی مردم شماری کے مطابق یہاں کی آبادی 3000 سے زائد نفوس پر مشتمل ہے۔ اسلامی تعلیم کو فروغ دینے کے لیے یہاں مدرسے بھی موجود ہیں۔ یہاں کی خانقاہ مسجد قدیم طرز تعمیر کا عظیم شاہکار ہے۔ مسجد کی تعمیر میں علاقے کے لوگوں نے دل کھول کر تعاون کیا، خصوصاً مرحوم غلام حسن اجنپا کی خدمات اور ہنرمندی ناقابل فراموش ہے۔ انہوں نے مسجد کے محرابوں اور چوبی جالیوں کو اس انداز میں تیار کیا کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں۔ ہائی اسکول سکسا کا شمار علاقہ چھور بٹ کے قدیم ترین اسکولوں میں ہوتا ہے۔ 1965 میں ٹھیکیدار محمد علی مخورپا برادران نے اس زمانے میں یہاں اسکول قائم کر کے نہ صرف تعلیم کو عام کیا بلکہ علاقے کو پورے بلتستان میں ایک نمایاں مقام دیا۔ وادی سکسا کے مغرب میں بھی ایک محلہ ہے جسے سوخموس کہا جاتا ہے۔ 25 سے زائد گھرانوں پر مشتمل اس محلے کے بالائی جانب کروبر کے نام سے ایک بروک بھی ہے۔ سکسا کے زیری علاقوں کو سیراب کرنے والا سب سے بڑا ذریعہ رپسے کا نامی نہر ہے، جو یہاں کے قدیم تہذیب و تمدن کی کہانی سناتے محلہ سوخموس سے گزرتی ہوئی سکسا میں داخل ہوتی ہے۔ وادی سکسا کے شمال میں بھی ایک محلہ ہے جسے کلان کہا جاتا ہے۔ 45 گھروں پر مشتمل اس علاقے کی آبادی تقریباً 300 سے زائد نفوس پر مشتمل ہے۔ یہاں کے کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے دریائے شوق سے نہر بھی نکالی گئی ہیں، لیکن بدقسمتی سے شروع سے لے کر اب تک یہاں ایک سرکاری اسکول بھی میسر نہیں۔ سکسا بروک کہا جاتا ہے کہ تقریباً 1984 اور 1985 تک یہاں کی زمینیں آباد ہوا کرتی تھیں۔ ان زمینوں اور کھیتوں کو آباد کرنے کے لیے گانگ دونگ سا سے خصوصی طور پر نہر بھی نکالی گئی، جبکہ دوسرے پہاڑوں کے دامن سے پگھلنے والے گلیشیئر کے پانی کو رابطہ نہروں کے ذریعے کھیتوں تک پہنچایا جاتا تھا۔ گائے بیل بکریوں کے لیے چرواہے بھی ہوا کرتے تھے۔ سردیوں میں یہاں 4 سے 6 فٹ تک برف پڑتی ہے۔ موسم سرما میں شکاری یہاں ہرن، چکور، بگلے سمیت دوسرے پرندوں کے شکار کے لیے آتے تھے۔ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ وادی سکسا کے لوگوں کا وطن کی خدمت میں اہم کردار ہے۔ 1947 اور 1965 کی جنگ میں 4 جوان شہید ہوئے، جن میں عبد الملک، عبد الکریم
یحییٰ خان اور محمد علی حافظ پا شامل ہیں۔ 1971 کی پاک بھارت جنگ میں وادی سکسا کے 3 سپوت شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے۔ ان شہداء میں بواسادی، طولپا حسین اور محمد علی مسکین پا شامل ہیں، جبکہ 19 جولائی 1999 کی معرکہ کارگل میں سپاہی محمد حسین کرمپا نے اپنی جان اسلام اور ملک و قوم کے لیے نچھاور کر دی۔ پولو یعنی بادشاہوں کا کھیل۔ قدیم دور سے لے کر اب تک فری اسٹائل پولو انتہائی مہارت اور شوق سے کھیلی جاتی ہے۔ جسمانی پھرتی اور ذہانت کا حسین امتزاج یہ کھیل خصوصی تہواروں اور عید پر بھی کھیلا جاتا ہے، جسے دیکھنے کے لیے علاقہ چھور بٹ سے سینکڑوں لوگ آتے ہیں۔ بڑوں کے ساتھ بچے بھی اس کھیل کو دیکھ کر خوب محظوظ ہوتے ہیں اور اپنی خوشی کا انداز کچھ اس طرح کرتے ہیں۔ پولو کے چند نامور کھلاڑیوں میں سلیم، ماسٹر لیاقت، غلام عباس، محمد ابراہیم اور حسین علی کا نام بھی آتا ہے، جنہیں گھانچے کے لوگ خچن علی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ انہوں نے جشن چھور بٹ، جشن گانچھے سمیت کئی میچز میں نہ صرف اپنی ٹیم کی قیادت کی بلکہ کئی مرتبہ مین آف دی میچ، تمغہ حسن کارکردگی کے 12 کپ اور 3 میڈلز حاصل کیے۔ یہاں پولو اور گائیکی کا شوق سب سے زیادہ جس شخص کو ہے وہ ہے فضیل مخوری۔ انہوں نے پولو کے لیے 10 سے زائد گھوڑے خریدے اور کئی محفل میں اپنے مخصوص انداز، سر اور تال کی وجہ سے وہ آج بھی مشہور ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ یہ دستاویزی فلم آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔